أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ترجمہ: اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں. وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا. اللہ علم و حکمت والا ہے. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. دیکھیے، مشرک کی جو نجس، پلید، ناپاک ہونے کا مطلب ہے وہ عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے. بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت، صفائی، پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے. لیکن پہلی بات ہی درست ہے. اس کے بعد دیکھیے کہا گیا کہ یہ جو مشرک ناپاک ہیں وہ مسجد حرام میں نہ پھٹکیں. تو یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. یہ ممانعت یعنی کہ یہ جو الاؤ نہیں ہوا ہے، بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے. علاوہ ازیں اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حد و حرم کے اندر شرک کا داخلہ ممنوع ہے. بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام یعنی کہ سرونٹس جو ہیں ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ایکسیپشنل، یعنی کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ذمی کون؟ یعنی کہ جو حکومت نے جن کا ذمہ لیا ہے، وہ جس بھی کمیونٹی سے ہیں، ریلیجن سے ہیں، وہ لوگ. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا. ابن کثیر یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہود و نصارہ کو بھی کیا کر دیا تھا، منع کر دیا تھا. تو کتنا پاورفل، کتنی حکومت تھی ہمارے ان جو تھی، یعنی کہ جو ہماری سلف ہیں اور یہ علماء بھی تھے، حضرت عمر عبدالعزیز، اور ان کو لیڈرشپ میں ملی، ان کو امیر بنایا گیا تو انہوں نے حق ادا کیا، اللہ کی حدود کو پامال ہونے نہیں دیا اور دین کو بھی قائم کیا، دین کو پھیلایا. تو یہ دور حکومت اسلام کا ایک بہت مطلب ایسا نایاب ایسا دور ہے کہ جس میں اسلام کبھی جھکا نہیں. آج کے اگر ہم حالات کو دیکھیں تو ہم کیا ہیں، صرف اپنے گھروں میں عبادت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے، خاص کر ہمارے اپنے وطن میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسی قوم ہمارے جو ہے ابھرے کہ جس میں ہم مشرکوں کے ساتھ کوئی بھی دین کے نام پر کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ دیکھیے یہ آیت کیا ہے، اب آگے والی جو آیت آ رہی ہے وہ اور بھی زیادہ کیسی ہے،
مطلب زبردست حکم ہے جس میں کیا کہا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ آیت نمبر 29، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ جانتی ہیں، فائن دیں، یعنی کہ رینسم دیں اپنے چھوٹنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اور انسان کیا ہوتا ہے جو حق کو جان لیتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اسلام یعنی کہ دین کو قبول کر لیتا ہے۔ تو خیر یہ کیا ہے کہ یعنی کہ تمہارے کنٹرول میں رہیں، وہ جزیہ بھی ادا کریں، تو تم جو جتنا مانگو اتنا وہ ادا کریں، تمہارے کنٹرول میں رہیں۔ اب آج آپ دیکھیے یہ حکم ہم کہاں سے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکم ہے، ہم آنکھیں تو نہیں چرا سکتے۔ اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ آج قرآن سے آپ دیکھیے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کوئی اس کو علم تو کیا، اس کو مسائل کا نہیں پتہ۔ اگر کسی مسئلے کو پوچھنا ہوتا ہے تو بھاگے جاتے ہیں کس کی طرف؟ کسی عالم کی طرف، اور وہ جیسا بتاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیے سب کے اپنے اپنے خیالات، نظریات ہیں، تو اپنے نظریے کے حساب سے جو جیسا بتاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اختلاف ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی کتاب کو اگر کھول کر پڑھیں، روز ذرا تھوڑا غور کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا آج ہم دنیا کے کن غموں کا شکار ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے ایز اے امہ، یعنی کہ قاتلیوں میں جو صیغہ ہے، اگر آپ تھوڑی سی گرامر پڑھیں تو واو جہاں آتا ہے لاسٹ میں گرامر مطلب ورب میں، تو اس کا مطلب لوگوں کو حکم دینا ہے کہ تم لڑو، کس سے؟ ایسے لوگوں سے جو کوئی یقین نہیں رکھتے، مشرک ہیں، ساتھ میں وہ کہ جو کتاب دی گئی جنہیں، ان سے بھی، یعنی کہ تم اپنی حکومت قائم کرو اور ایسا کرو۔ سمجھ رہی ہوں گی آپ میری بات؟ خیر، تو دیکھیے اس کی تفسیر اب ہم دیکھتے ہیں۔ مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ان کا اشارہ ہے کہ انہیں کہ صرف من الذین اوتوا الکتاب، ساتھ میں مشرکین سے بھی کہا گیا پہلے، اور اب یہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے، یعنی اگر وہ اسلام نہ قبول کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی کسے کہتے ہیں؟ سب آرڈینیٹ بن کے رہیں، انگلش میں کیا بولیں گے؟ سب آرڈینیٹ میں رہنا قبول کریں۔ الجزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے کیا کلیئر ہوا؟ اس سے یہ واضح ہوا کہ انسان جب تک اللہ پر ایمان نہ رکھے، جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر، حضرت مسیح یعنی کہ حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے اور الوحیت یعنی ان کو الہ ماننے کا عقیدہ گڑھ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 30 تلاوت کرتی ہوں۔